बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे। हज और उमरा के लिए नया एयरपोर्ट। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर के ज़ायरीन को जदीद सहूलत फराहम करने का बड़ा ऐलान कर दिया। करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक पाक भारत हकाम की दूसरी बैठक आज वाक़ा बॉर्डर में होगी। भारतीय वफद पाकिस्तान पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान ने ताजरों की कामयाब हड़ताल पर फौरी आम इंतखाबात का बड़ा मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन फंड के अरबों रुपए खुर्द-बुर्द करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया भेज दिए। बरतानवी अखबार के तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। बरतानिया ऑयल टैंकर छोड़ दे वरना सख्त नताज के लिए तैयार रहे, ईरान ने खबरदार कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी मुहिमजुई से बाज रहे। पाकिस्तान को किसी भी दहशत गर्दी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत अपना खलाई मिशन 15 जुलाई को चांद की तरफ रवाना करेगा। रूस की जानिब से तुर्की को फजाई दफा से मुतल्लिक मजीद साजोसामान फराहम कर दिया गया। ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहते, बरतानिया ने ईरान को बड़ी पेशकश कर दी। अमेरिका के बाद फ्रांस का भी खलाई फोर्स बनाने का बड़ा ऐलान सामने आ गया। जी तो नाजरीन, ये थी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल अलिफ न्यूज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई खबर बआसानी आप तक पहुंच सके। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं। हज और उमरा के लिए नया एयरपोर्ट। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर के ज़ायरीन को जदीद सहूलियात फराहम करने का बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में आज़मीन हज और उमरा की सहूलत के लिए अलग से एयरपोर्ट तमीर किया जाएगा। इस मकसद के लिए जमीन मुख्तस कर दी गई है। महकमा शहरी हवाबाजी के ताउन से तैयार किया जाने वाला ये एयरपोर्ट जद्दा के शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मातहत होगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर शहजादा खालिद अल फसील ने मक्का मुकरमा में हज उमरा एयरपोर्ट के लिए जमीन मुख्तस कर दी है। शाह खालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस हज और उमरा एयरपोर्ट से ज़ायरीन को बेपनाह सहूलियात मुयस्सर होंगी। ये एयरपोर्ट अल फसीला एयरपोर्ट के तहत तमीर किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक पाक भारत हकाम की दूसरी बैठक आज वाक़ा बॉर्डर में होगी। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल पाकिस्तानी वफद की क़यादत करेंगे। भारत का 8 रुकनी वफद वाक़ा बॉर्डर पहुंच गया। भारतीय वफद CL दास की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा। तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वाक़ा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात के अच्छे नताइज सामने आएंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म की हदायत पर बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह पर करतारपुर राहदारी खोल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर राहदारी पर 70% काम मुकम्मल हो चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ताजरों की कामयाब हड़ताल पर मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इमरान खान को चाहिए कि अज खुद मुस्ताफी हो जाएं और मुल्क में नए साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कामयाब मुल्कगीर हड़ताल ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान कौम सिलेक्टेड हुक्मरानों को रिजेक्ट कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा किया है कि इमरान खान को चाहिए कि अज खुद मुस्ताफी हो जाएं और मुल्क में नए साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शहबाज शरीफ पर बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुलने का इम्कान है। बरतानवी अखबार के मुताबिक शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन के फंड के अरबों रुपए खुर्द-बुर्द करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया भेज दिए।
برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کے لیے آنے والی امداد میں سے کروڑوں روپے خود برد کر کے برطانیہ میں اپنے اکاؤنٹ میں بھیج دیے اور یہ پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجے گئے ہیں۔ شہباز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرنے والا آفتاب محمود نامی شخص سامنے آیا ہے، جس نے اس منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ برطانیہ اس کے آئل ٹینکر کو چھوڑ دے، جو بہانہ بنا کر اس ایرانی ٹینکر کو پکڑا گیا وہ درست نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے برطانوی بحریہ نے اس ٹینکر کو جبرالٹر کے علاقے میں قبضے میں لیا تھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق الزام عائد کیا گیا تھا کہ عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ٹینکر شام میں آئل کی سپلائی کرنے کی کوشش میں تھا، تاہم ایران نے اس الزام کو مسترد کر دیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس آئل ٹینکر کو نہ چھوڑا گیا تو اس کے نتائج برطانیہ کو بھگتنے پڑیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو کسی بھی دہشت گردی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بھارتی آرمی چیف کی گیدڑ بھبکی۔ بپن راوت پاکستان کو براہ راست دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف نے اپنے خطاب میں پاکستان کے خلاف حسب روایت پھر گیدڑ بھبکی مارتے ہوئے پاکستان پر دہشت گردوں کی سرپرستی کا الزام عائد کیا ہے۔ خام خیال کے شکار بپن راوت کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بارہا بھارت میں مداخلت کی، لہذا پاکستان اب کسی بھی مہم جوئی سے باز رہے۔ بالاکوٹ حملہ ہمارے سیاسی اور فوجی عزائم کا اظہار ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو کسی بھی دہشت گردی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی فوج کو کثیر الجہتی جنگ کے لیے تیار رہنے کی بھی ہدایت کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت خلا میں میدان مارنے کے لیے کوشاں ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO کی جانب سے بغیر پائلٹ والا ایک خلائی جہاز 15 جولائی کو چاند کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے، جو 6 سے 7 ستمبر تک چاند کی سطح پر پہنچ جائے گا۔ چندریان 2 نامی مشن پر $141 ملین کی لاگت آئی ہے۔ یہ مشن کھدائی کی مشین، لینڈنگ گاڑی اور موبائل گاڑی پر مشتمل ہوگی۔ خلائی گاڑی اور اس کے متعلقہ تمام اجزاء بھارتی خلائی ایجنسی نے تیار کیے ہیں۔ اس مشن کا مقصد چاند کی سطح کا جائزہ لینا، پانی اور معدنیات تلاش کرنا ہے، اور خیال رہے کہ بھارت سن 2022 میں اپنے 3 سائنسدان بھی خلا میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کی وزارت دفاع نے ایک اعلان میں بتایا ہے کہ روس نے فضائی راستے سے فضائی دفاع سے متعلق جدید سازوسامان کی نئی کھیپ ترکی کے حوالے کر دی ہے۔ یہ پیش رفت اس ڈیل پر عمل درآمد کا حصہ ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ ترکی پر پابندیاں عائد کر دے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ترک وزارت دفاع نے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں روس کا چوتھا کارگو جہاز دارالحکومت ترکی کے نزدیک مرتد کے فضائی اڈے پر اترا ہے۔ اس سے ایک روز پہلے روسی فضائیہ کے AN-124 ماڈل کے 3 دوہیکل کارگو جہازوں نے اسی اڈے پر سازوسامان پہنچایا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے ایران کے ساتھ کشیدگی کو نہایت خطرناک قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ملک کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے اسکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لندن تہران کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیش آنے والے واقعات پر ان کا ملک بہت محتاط طریقے سے اپنے رد عمل کا اظہار کر رہا ہے اور ایران سے کہنا ہے کہ برطانیہ صورتحال مزید خراب یا پیچیدہ نہیں بنانا چاہتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کے تعاون سے ان بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کیے جانے کی کوشش کرے گا جو آبنائے ہرمز راستے سے گزرتے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے بعد فرانس نے بھی خلائی فورس بنانے کا بڑا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امریکہ کے بعد فرانس نے بھی خلائی فورس بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے آرمی کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی فضائیہ کو خلائی فورس بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ فورس بنانے کا مقصد فرانس کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فورس کی مدد سے فرانس کے سیٹلائٹ سسٹم کو بھی تحفظ ملے گا۔
جبکہ یہ فورس اگلے سال ستمبر تک بنائی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امریکی ملٹری کو اسپیس فورس خلائی فورسز تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ خلا میں امریکی موجودگی کافی نہیں، مکمل غلبہ چاہتے ہیں اور چاند پر امریکی جھنڈا لگانا کافی نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے خلائی فورسز بنانے کے اعلان کے بعد چین نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ خلا کو جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنانے سے گریز کرے، کیونکہ خلا کو میدان جنگ بنانا پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔